ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے. ہمارا دل ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے. اگر دل کو سکون حاصل ہے تو پورے وجود کو سکون حاصل ہے، اور اگر دل کو سکون نصیب نہیں ہے تو انسان کے وجود کو سکون نہیں مل سکتا ہے. لہٰذا دل کو گناہوں سے پاک کرنا یہی دین کا مطلوب ہے اور یہی اصلاح کا راز ہے. دل اگر پاکیزہ ہے تو آدمی سنورتا ہے اور آدمی کے کام بنتے ہیں، اور اگر دل بگڑا ہوا ہے تو اس سے انسان سنور نہیں سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ. سن لو بے شک جسم میں خون کا ایک لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ. جب وہ ٹھیک ہو جائے تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ. اور جب وہ لوتھڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. الا وہی القلب. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سن لو وہ لوتھڑا کیا ہے؟ دل ہے. یعنی دل اگر سنورا ہو تو پورا جسم سنورا ہے، دل اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں بندے کے تمام کام اس کے دل سے وابستہ ہیں. اگر دل پاک صاف ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اللہ پاک کی نافرمانی کا خوف ہو، اور اللہ کا خوف بندے کے دل میں ہو تو بندے کے تمام کام درست ہوتے ہیں. پھر بندہ گناہوں سے بھی بچنے لگتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی کوشش کرتا ہے. لیکن اگر دل بگڑ جائے تو دل نفسانی خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے. اس میں خوف خدا نہ رہے تو بندے کے سب کام بگڑ جاتے ہیں، اور بندہ پھر نفسانی خواہشات کا شکار ہو کر کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اسی لیے عقل مند لوگوں نے کہا ہے دل تمام جسم کا بادشاہ ہے اور تمام اعضاء پارٹس آف باڈی اس کے لشکر ہیں. اگر بادشاہ نیک ہو تو لشکر بھی نیک ہوتا ہے، اور اگر بادشاہ بگڑ جائے تو پورا لشکر بگڑ جاتا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے دل ہی ڈبوئے دل ہی ترائے، دل سا دوست نہ دل سا دشمن. یعنی دل ہی ڈبوتا بھی ہے اور دل ہی تراتا بھی ہے. اگر دل تمہیں ڈبو دے تو دل سے زیادہ بڑا دشمن تمہارا کوئی نہیں، اور اگر دل تمہیں ترائے تو دل سے زیادہ اچھا دوست تمہارا کوئی نہیں ہے. ایک صحابی ہیں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک روایت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دع ما یریبک الا ما لا یریبک یریبک. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو تیرے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ کوئی کھٹک باقی نہ رہے. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں دل میں کھٹک کیسے جان سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تم کچھ کرنے لگو تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھ لیا کرو، بے شک دل حرام چیزوں پر لرزتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے، اور حلال کام پر دل پرسکون ہوتا ہے. تو اگر دل دھڑک رہا ہے
اور دل میں دھڑکن تیز ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور جب حلال چیز ہوگی، کام حلال ہوگا تو دل پرسکون ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی روشنی میں اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ہمارے دل کے اندر کتنی خاص کیفیت رکھی ہے، یعنی حلال اور حرام کو پہچاننے کا ایک یہ بھی معیار ہے کہ دل کی دھڑکن بتا دیتی ہے کہ یہ کام حرام ہے یا یہ کام حلال ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے خاص کیفیت رکھی گئی ہے۔ برا کام جب انسان کرنے لگے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہم میں سے بہت سارے حضرات جب پہلی مرتبہ کوئی برائی کا کام کرتے ہیں تو دل پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ جب کوئی بندہ پہلی مرتبہ چوری کرے یا شراب پیے تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، لیکن جب بندہ گناہ ہی کرتا رہ جائے تو اب اس کے دل کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آج بھی دیکھ لیں بہت سارے حضرات جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو چھپ کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا کام کریں گے تو بلند آواز سے یا سب کے سامنے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر وہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے اندر کی سوچ اور ان کے اندر کی فیلنگ بتا رہی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ کام صحیح ہے۔ تبھی تو بندہ ہر کام چھپ کر کے نہیں کرتا ہے اور ہر کام ظاہر ہو کر کے نہیں کرتا ہے۔ یہ انسان کے دل کی کیفیت ہے۔ دل بہت اہم چیز ہے، تو دل کی کیفیات بتا دیتی ہیں کہ بندہ یہ کام صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ لیکن جب اس کا دل گناہوں سے بالکل سیاہ ہو جائے تو اب دل کی یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، دل کی تیمار ہمارا کرتا، آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے۔ یعنی اعلیٰ فرماتے ہیں دل ہماری تیمار داری کیسے کرتا، وہ تو خود بیمار ہے۔ اب اے میری خبر لینے والے، میرے دل کی خبر لیجئے کہ اسے مسلسل دورے پڑ رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے سوا اب میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یعنی دل تو ہمارا تیماردار ہے، جیسے ہم کسی بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں، دل ہماری تیمارداری کرتا ہے، لیکن جو خود ہی بیمار ہو گیا اب وہ تیمارداری کیا کرے گا؟ تو گناہوں کی وجہ سے دل اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ اب وہ ہماری تیمارداری نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے بتانا چھوڑ دیا، دل کی دھڑکن بتاتی تھی کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، دل کا سکون بتاتا تھا یہ کام صحیح ہے، لیکن وہ اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ اب اس پہ کوئی تمہارا اثر نہیں پڑ رہا ہے، تمہارے لیے اس کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل بیمار ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت پرہیزگار خوف خدا والے تھے، اکثر خوف خدا میں روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ فرماتے میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھوں، یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نیکی ہے اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گناہ ہے؟ تو فرماتے ہیں میں اپنے دل میں یہ ارادہ لے کر کے نیکی اور گناہ سے متعلق پوچھوں گا۔ بارگاہ رسول میں حاضر ہوا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ادنو یا وابصہ، اے وابصہ میرے قریب آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہو گیا میرے گھٹنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے مل گئے، میں اتنا قریب ہو گیا۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وابصہ میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو، میں بتاؤں تم کیا پوچھنے والے ہو؟ کسی شاعر نے کہا ہے اے کی ذات پاک کہ تو صبح ظہور، چشم تو بینندہ ما فی الصدور۔ یا رسول اللہ آپ کی ذات روشن صبح کی طرح ہے، آپ کی مبارک آنکھیں دلوں کے حالات دیکھ لیتی ہیں۔ رسول اعظم علیہ السلام نے فرمایا اے وابصہ میں بتاؤں تم کیا پوچھنے والے ہو؟ حضرت وابصہ فرماتے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے میں کیا پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا وابصہ تم نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو، نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما کر کے حضرت وابصہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنی 3 مبارک انگلیاں آپس میں ملائیں اور میرے سینے پر رکھ دیا اور فرمایا وابصہ اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، نیکی اور گناہ کیا ہے اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے فرماتے ہیں وابصہ نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور دل میں شک پیدا ہو جائے۔
اگر دل کھٹک رہا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ گناہ ہے، اور اگر دل بالکل پرسکون ہے، دل مطمئن ہے تو سمجھ جاؤ یہ نیکی ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں جو اولیاء کرام بلند رتبے پر ہیں، جن کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور جگمگاتا ہے، تو وہ اولیاء کرام پہچان جاتے ہیں کہ یہ نیکی ہے یا برائی ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ لیکن یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں، کیونکہ آج ہمارے دل اتنے گندے ہو چکے ہیں، اتنے بیکار ہو چکے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے چیک کرے جن کا دل پاک و صاف ہے۔ علماء اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے مفتی احمد یارخان فرماتے ہیں کہ حضور نے حضرت وابسہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے ان کے دل کو ایسا فیض پہنچا دیا کہ جس سے ان کا نفس مطمئن اور دل وسوسوں سے پاک صاف ہو گیا تھا، کہ حضور کی انگلی مبارک لگی، دل پاک و صاف ہو گیا۔ اب حضور نے اس پاک و صاف دل کے بارے میں فرمایا، اب اگر یہ پاک و صاف دل کھٹکے تو سمجھنا گناہ ہے، اور مطمئن ہو جائے تو سمجھنا نیکی ہے۔ وہ یہ اسی لیے تو حضرت فاروق اعظم نے جب فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، اور حضور نے کیا فرمایا؟ مومن کامل وہ ہے جو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرے۔ جب حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں، حضور نے نگاہ اٹھائی، فاروق اعظم کو دیکھا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا ہی فرمانا تھا، وہی فاروق اعظم جو لمحے بھر پہلے کہہ رہے تھے کہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اب کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ لمحے بھر میں فاروق اعظم کا ایمان اتنا کیسے بڑھ گیا؟ کیا کسی عمل کی وجہ سے؟ فرمایا نہیں، نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے۔ فاروق اعظم کا ایمان ابھی اس درجے کا نہیں تھا، حضور نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا تو فاروق اعظم کا ایمان بڑھ گیا۔ تو یہاں پر حضرت وابسہ کا حال یہی تھا، حضور نے ہاتھ رکھا، دل پاک و صاف ہو گیا۔ اب حضور نے فرمایا یہ پاک و صاف دل جب دھڑکے کسی کام پہ سمجھنا کہ وہ گناہ ہے، اور اگر دل مطمئن ہو جائے تو سمجھ جانا کہ وہ نیکی ہے۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو قرآن و سنت کے اندر تلاش کریں، علماء حق سے پوچھیں، اپنے اکابرین سے، اپنے بزرگان دین سے ہم پوچھیں، اس لیے کہ ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے۔ اور دعا کیا کرو جو اعلیٰ حضرت نے دعا فرمائی ہے، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ آپ نے وابسہ کے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے پاک و صاف کر دیا اور فرمایا اب دل دھڑکے گا تو سمجھنا گناہ ہے، دل سکون میں آ جائے تو سمجھنا نیکی ہے۔ یا رسول اللہ آپ اپنے مبارک پاؤں جو چاند جیسے ہیں، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، پا کہتے ہیں پاؤں کو۔ یا رسول اللہ آپ کے مبارک پاؤں کا وہ نچلا حصہ جو چاند کی طرح ہے آپ میرے دل پہ رکھ دیجئے، کیوں؟ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، تاکہ آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے ہمارا دل بھی پاک و صاف ہو جائے۔ جب یہ دل پاک و صاف ہو جائے گا، جب دل پاکیزہ ہو جائے گا تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اگر دل دھڑکے گا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ گناہ ہے، دل مطمئن ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نیکی ہے۔ یہ ہے پاکیزہ دل کی برکت۔ تو دل کا پاکیزہ ہونا، دل کا پاک و صاف ہونا یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ اگر آج گناہوں پر ہمارا دل نہیں دھڑک رہا ہے، سمجھ جائیں کہ ہمارا دل بیمار ہو چکا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دل کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کہ پاکیزہ دل اتنی بڑی نعمت ہے، اولیاء کرام کے دل پاک ہوتے تھے۔ ایک ولی کے بارے میں آتا ہے، شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے، حضرت حارث محاسبی ایک دوسرے ولی ہیں، حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ تعالی، لا علمی میں بھی غلطی سے بھی کبھی شبہات کی طرف، یعنی کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں بالکل واضح ہے، کچھ چیزیں حرام ہیں بالکل واضح ہے، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کے حلال اور حرام ہونے کا پتہ نہیں چلتا ہے، اس شبہات والی چیزیں ہوتی ہیں۔
غلطی سے بھی حضرت حارث محاسبی کا ہاتھ کبھی ان چیزوں کی طرف نہیں گیا جو شبہات والی تھی، اور فرماتے ہیں کہ کبھی لا علمی میں اگر چلا بھی جاتا تھا غلطی سے تو آپ کی انگلی کی رگ بھڑک جاتی تھی. رگیں جو بھڑکتی ہیں نا، تو وہ انگلی کی رگ جو ہے حرکت میں آ جاتی تھی. اس طرح سے آپ کو پتا چل جاتا تھا یہ کھانا حلال نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک عقیدت مند نے کھانے کی دعوت کی، آپ اس کی دل جوئی کے لیے تشریف لے کر کے گئے. آپ نے پہلا ہی لقمہ منہ میں رکھا تھا، اس کو منہ میں گھماتے رہے، نگلنے کی کوشش کرتے رہے مگر نگل نہ سکے. آخر آپ نے وہ لقمہ منہ سے نکال دیا. بعد میں پتا چلا کہ اس کھانے کے اندر شبہ تھا. یہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی. اس طرح کے بہت سارے اولیاء کرام ہیں جن کو حرام اور مشکوک کھانے کا علم ہو جایا کرتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ہیں پاکیزہ دل والے، جن کے دل پاکیزہ تھے. اچھا، پاکیزہ دل کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندے کا دل نیکیوں میں لگنے لگتا ہے، گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. اگر ہم بھی اپنے دل کو پاک کریں تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ غریب نواز بن جائیں گے یا غوث اعظم بن جائیں گے، لیکن اتنا ضرور ہے اللہ کے فضل سے ہمیں گناہوں سے نفرت ضرور ہو جائے گی. کوئی ان اکابر اولیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ اولیاء کرام میں کچھ خاص مقامات اللہ نے خاص لوگوں کے لیے رکھے ہیں. جب سارے اولیاء مل کر کے غوث اعظم کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے تو عام آدمی ہم اور آپ کیا پہنچ سکتے ہیں؟ کچھ خاص مقام اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسے ہیں جو اللہ نے کسی خاص کے لیے مقرر کر دیا ہے. اب اس کے علاوہ وہ کسی کا منصب ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اگر اپنا دل پاک کر لے، اپنے دل کو پاکیزہ بنا لے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کرامتیں راتوں دن دکھانے لگ جائے گا. لیکن سب سے بڑی کرامت علماء نے یہ بیان فرمائی، الاستقامت علی الشریعہ، شریعت پر قائم رہنا ہے. شریعت پر قائم رہنا سب سے بڑی کرامت ہے. اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ کرامت کہتے ہیں نا اس کو جو لوگوں کو حیران کر دے، یعنی ایسی چیز جو خلاف عادت ہو. بھائی چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہو، اگر اس میں جا کر کے بندہ شریعت پہ قائم ہو جائے، اس سے بڑی حیران کر دینے والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی حیران کر دینے والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے تو دنیا حضور تاج الشریعہ کو تاج الشریعہ کہتی ہے. یوں ہی نہیں کہتی ہے. اعلی حضرت کے خاندان والے تھے تو تاج الشریعہ کہہ دیا، اعلی حضرت کے بیٹے تاج الشریعہ کہہ دیا. نہیں، دنیا تاج الشریعہ یوں ہی نہیں کہتی ہے. تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے کہ بندہ فتنوں کے دور میں گناہوں کے بیچ میں آ کر کے اپنے دل کو ایسا پاکیزہ بنا لے کہ وہ شریعت پر قائم ہو جائے. اس لیے پاکیزہ دل، اصل زندگی تو یہی ہے نا کہ بندے کا دل زندہ ہو. اگر دل ہی پاک نہیں ہے تو پھر زندگی بیکار ہے. کسی شاعر نے کہا نا، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. تو اصل زندگی بندے کی یہی ہے کہ بندے کا دل زندہ ہو. لیکن اگر اس کا دل مردہ ہے تو یہ زندگی نہیں ہوتی ہے. روایتوں میں آیا ہے اس دل کے بارے میں، روایتوں میں آیا کہ جب رب کائنات نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ جسد خاکی، مٹی کا جسم مبارک بنایا، ابھی اس میں روح نہیں ڈالی تھی. مٹی کا جسم جو تھا پتلا، وہ تیار ہو گیا، اللہ نے اپنے دست اقدس سے بنایا، اس میں روح نہیں ڈالی تھی. ایک عرصے تک وہ جسم مبارک بغیر روح کے رہا، صرف مٹی کا وہ پتلا تھا، وہ جسم تھا. فرشتوں نے ایسی صورت کبھی دیکھی ہی نہیں تھی، کیونکہ یہ پہلی صورت تھی انسانی شکل میں. آدم علیہ السلام سے پہلے تو کوئی انسان نہیں نا، اور فرشتے جسم والے ہیں نہیں، اور فرشتے ہی تھے یا جنات تھے جو آگ سے پیدا کیے گئے. یہ اس شکل میں پہلا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا، جسم تھا، فرشتوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا. فرشتے تعجب سے اس جسم خاکی کے پاس آتے جاتے، اسے دیکھتے اور اس کی خوبصورتی سے حیران ہوتے تھے. ابلیس جو اس وقت فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، یہ بھی ایک روز حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی کو دیکھنے آیا اور اس کے ارد گرد چکر لگایا. چکر لگانے کے بعد کہتا ہے، اے فرشتوں، یہ وہ ہے جسے اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے. یہ وہی ہے جس کو اللہ نے زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے. اللہ نے فرمایا تھا نا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں.
حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا ہے. تو پھر شیطان نے کہا تم اس سے تعجب کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے خالی جسم ہے، جگہ جگہ سوراخ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے اس جسم خاکی کے صورت کو دیکھ کر کے کیا کہتا ہے؟ تم اس میں تعجب کرتے ہو کہ اللہ کا خلیفہ ہے؟ یہ تو بالکل اندر سے خالی ہے، جگہ جگہ سوراخ ہیں. اس خالی جسم سے کچھ نہیں ہو سکے گا. پھر کچھ دیر اور دیکھتا رہا. کچھ دیر کے بعد شیطان کہتا ہے ہاں، اس کے سینے کے بائیں سائڈ، لیفٹ سائڈ ایک بند کوٹری ہے. اس پتلے کے لیفٹ سائڈ میں ایک بند کوٹری ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ اس بند کوٹری میں کیا ہے. شاید یہی بند کوٹری اس لطیفہ ربانی کی جگہ ہو. یعنی اور جسم میں تو کوئی ایسی جگہ نہیں دکھ رہی ہے جہاں اللہ کے لطیفے کی ربانی، یعنی جس کو لطیفہ ربانی، اللہ کی معرفت جس کو کہتے ہیں، وہ آئے. کیونکہ پورا جسم تو اندر سے خالی ہے، جگہ جگہ سوراخ ہیں. اللہ کی معرفت آئے تو کہاں آئے؟ لیکن اس کے بائیں سائڈ میں ایک بند کوٹری ہے. مجھے لگتا ہے یہی وہ جگہ ہے جو اللہ کی معرفت کی جگہ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ اللہ کی خلافت کا حقدار ہوگا. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. دل ہے معرفت. اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دل صحیح ہو تو جسم صحیح رہے گا، اور دل بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے گا. اب یہ کتنی حقیقت ہے، یعنی آپ اندازہ لگا لیں دنیاوی کام میں بھی دنیاوی ترقی جو ہمیں ہوتی ہے، دنیاوی ترقی اس کو ہمیشگی کب ملتی ہے؟ دل کی بنیاد پر. بندے کے پاس میں سب کچھ موجود ہو، ہر نعمت ہو، مال ہو، دولت ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر اس کے دل میں معرفت نہ ہو، ایمان نہ ہو، اللہ کی معرفت کا نور نہ ہو، رسول پاک کی محبت نہ ہو، تو پھر وہ بیکار ہے، خالی ہے. آپ دیکھ لیں فرعون، سب کچھ تھا نا، کیا کچھ نہیں ہے جو اس کے پاس نہیں تھا. پوری دنیا کا بادشاہ ہے، کسی دولت کی کمی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، ختم ہو گیا. کیوں؟ دل میں معرفت نہیں ہے، دل خالی تھا. اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو برباد کر دیا. دوسری طرف آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، کم و بیش 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے خلیفہ. اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ بننا کتنی بڑی کامیابی ہے. بادشاہ تو فرعون بھی تھا لیکن برباد ہو گیا، اس کو ہمیشہ والی عزت ملی ہی نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، 22 لاکھ مربع میل کے اکیلے خلیفہ. یہ بھی کوئی معمولی کامیابی ہے، لیکن وہ کامیابی تو ظاہری طور پر چند دنوں تک تھی، لیکن آج بھی اس کامیابی کی دلیل اپنے تو اپنے ہیں. گاندھی جیسا شخص بھی کہتا ہے کہ ہم نے حکومت کرنا اگر کسی سے سیکھا ہے تو ابو بکر و عمر سے سیکھا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دل تھا اس میں ایمان کا نور تھا، اللہ کی معرفت کی چاشنی تھی، رسول پاک علیہ السلام کی محبت تھی. جب دل ان کا معرفت الہی سے اور محبت رسول سے بھرا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ہمیشہ والی زندگی بنا دی. اور جس کا دل خالی تھا، یعنی فرعون یا اس جیسے جتنے بھی دنیا کے اندر آئے، وہ چند دن تک تو دنیا کی کامیابی کے اندر جیتے رہے، لیکن وہ جب گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے گئے. یہ دنیاوی ترقی کے اندر بندے کو ہمیشگی کم ملتی ہے جب اس کا دل اچھا ہو، اس کا دل پاک و صاف ہو. اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دور وہ تھا، آپ ایک مرتبہ رونے لگے. صحابہ نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہا یہی وہ خطاب کا بیٹا ہے، خطاب کا بیٹا. آج میں جو کچھ ہوں خطاب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوں، رسول پاک کا غلام ہونے کی وجہ سے ہوں. اس لیے کہ میں اس وقت بھی خطاب کا بیٹا تھا جب میرے باپ خطاب مجھے اونٹ وغیرہ دے کر کے، جانور وغیرہ دے کر کے کہتے تھے لائن میں لگاؤ. میں 5-6 جانور نہیں سنبھال پاتا تھا. ایک کو لائن میں کھڑا کرتا، دوسرا لائن سے نکل جاتا، دوسرے کو کھڑا کرتا، تیسرا لائن سے نکل جاتا. میرے باپ خطاب مجھے مارتے اور کہتے کہ خطاب کا بیٹا ہے، جانور کو نہیں سنبھال پکتا ہے. فاروق اعظم فرماتے ایک وہ دور تھا جب میں صرف خطاب کا بیٹا تھا، جانور بھی نہیں سنبھال پاتا تھا.
آج رسول اللہ کا غلام ہونے کی وجہ سے پوری آدھی دنیا میرے حکم پر لائن میں کھڑے ہونے کو تیار ہے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل میں حضور کی محبت کا جام جو آ گیا تھا. جب تک یہ دل خالی تھا تو آپ خطاب کے بیٹے رہیں یا کسی کے بھی بیٹے رہیں، فاروق اعظم نے بتا دیا کسی کا بیٹا ہونا اصل کمال نہیں ہے، دل میں حضور کی محبت ہونا اصل کمال ہے. اگر دل حضور کی محبت سے لبریز ہو گیا، اسی لیے تو میرے آقا مرشد اعظم دادا مرشد سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمٰن نے اور پھر اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا ہے نا. تو ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں دل کی پاکیزگی کی جو تربیت دی ہے، دل کو سدھارنے کی جو تربیت دی ہے، اس کی وجہ یہی ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. مکہ کے کافر عزت دار تھے، سب کچھ تھا، مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے ان کو کیا فرمایا؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں ہے. دل کا اندھا کہا اللہ نے انہیں، سب کچھ تھا ان کے پاس میں لیکن اندھا کہا دل کا. اور اتنا ہی نہیں، اللہ نے فرمایا یہ جو اندھے لوگ ہیں دل کے، اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ چوپائے چار پیر والے جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان جانوروں سے بڑھ کر گمراہ یہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جس کا دل سیاہ ہو جائے کہ اس میں ایمان کا نور باقی نہ رہ جائے، کفر ہی کفر بھر جائے، ایسا کالا دل انسان تو انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے. میں وہابیوں دیوبندیوں کو جو بار بار جانور کہتا ہوں، میری اس بات پر ایک دلیل یہ بھی ہے. جو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں نا، بہت سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں جن کے دل میں ایمان نہ ہو، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. اس لیے کہ جانور مومن یا کافر نہیں ہوتا ہے، جانور مومن یا کافر نہیں ہوتا ہے. میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت فرماتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. یعنی جانوروں کا حال تو یہ کہ حضور کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن جو حضور کی تعظیم نہ کریں، ایمان سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ایسوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں. اب اگر ہم کسی وہابیہ دیابنا کو یا کسی بھی باطل فرقے کو یا گستاخ رسول کو ہم یہ کہیں کہ یہ جانور سے بدتر ہے، تو میرے عزیزو یہ ہماری اپنی گفتگو نہیں ہے، یہ اللہ کے کلام کی گفتگو ہے، یہ اللہ کا خود کا فرمان ہے. جب دل ایمان کے نور سے خالی ہو جائے تو اب دل خالی ہونے کی وجہ سے یہ بالکل بیکار ہو جاتا ہے اور انسان کی کامیابی نہیں رہتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا، سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے دور ہے. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے. اپنے دل کو سدھارو، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دل کیا ہے؟ فرماتے ہیں بے شک اللہ پاک تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا. لا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، نہ اللہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ صورت اور جسم کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. اسی لیے امام غزالی نے جب اس حدیث کو لکھا تو امام غزالی فرماتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا دل اللہ کی نظر کا مقام ہے، یعنی دل وہ مقام ہے جہاں اللہ کی نظر ہے. پھر فرماتے ہیں تعجب ہے اس انسان پر جو ظاہر کو سنوارنے کا اہتمام کرے، اپنا ظاہر دھوئے، میل کچیل سے ستھرا کرے تاکہ لوگ کہیں میرے عیب کو نہ دیکھ لیں، مگر دل کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا ہے کہ دل کا عیب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. یہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان. انسان صبح صبح اٹھتا ہے، منہ دھلے گا، صابن سے دھلے گا، اپنے منہ کو اپنے جسم کو خوبصورت کرنے کے لیے کبھی کبھار تو ایسے کام بھی کرتا ہے جس میں ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے اپنے قریب رکھیں. آپ صبح صبح یوں ہی اٹھ کر کے چلے جائیے، کیا آپ کو آفس کے اندر لیا جائے گا؟ لوگ آپ کو اپنے قریب کریں گے؟ آپ نہ نہائیے چند دن، آپ کے بدن سے بدبو آئے، کیا لوگ آپ کو قریب کریں گے؟ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد میں فرماتے ہیں لوگوں
تم اگر اپنا دل صاف نہیں کرتے ہو، اگر تمہارا دل گندا ہے، تو یہ سمجھ لو کہ تم اللہ سے قریب نہیں ہو، اس لیے کہ یہ تو دنیا کا بھی دستور ہے۔ اگر تمہارا چہرہ صاف نہ ہو، تمہارا جسم صاف نہ ہو، جہاں لوگوں کی نگاہ ہے، جہاں لوگوں کی نظر ہے، تو تمہیں کوئی قریب نہیں کرتا ہے۔ تو وہ پروردگار عالم جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورت کو پسند فرماتا ہے، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نماز سے پہلے خوب تیار ہوتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ نماز کے لیے ہی تو جا رہے ہیں، اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اللہ خوبصورت ہے، خوبصورت کو پسند فرماتا ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورت کو پسند فرماتا ہے۔ قرآن میں بھی آیا نا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر مسجد، یہاں اب مسجد کا لفظ ہے، علماء فرماتے ہیں یہاں مسجد سے مراد نماز ہے، کہ ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو۔ تو امام غزالی نے اس حدیث کو لکھنے کے بعد میں فرمایا کیسے لوگ ہیں وہ جو اپنا ظاہر صاف کرتے ہیں تاکہ لوگ قریب کر لیں، لیکن وہ اپنا دل صاف نہیں کرتے کہ اللہ قریب کر لے۔ ظاہر صاف کرتے ہیں تاکہ لوگ قریب کریں، اپنا دل صاف نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قریب کر لے۔ اسی لیے حضرت شیخ سلطان باہو نے کیا ہی خوب فرمایا، اگر نہانے دھونے سے اللہ مل جاتا تو مچھلیاں سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی۔ یہ سلطان باہو کا فرمان ہے کہ نہانے دھونے سے اگر اللہ مل جاتا تو مچھلیاں تو ہمیشہ نہا رہی ہیں، وہ اللہ سے زیادہ قریب ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اچھے بال بنوانے کے ذریعے مل جاتا تو بھیڑ بکریوں کے بال زیادہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کو ملتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے، جس کا دل پاک ہوتا ہے۔ اور شیخ بابا فرید نے جو خواجہ قطب الدین کے مرید ہیں، حضرت بابا فرید فرماتے ہیں اللہ پاک اور بندوں کے درمیان اگر کوئی چیز پردہ ہے تو دل کی گندگی ہے۔ اگر تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان میں کوئی چیز پردہ ہے، میرے عزیزو مجھے بتاؤ، اللہ ہی تو ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ کیا کوئی بندہ چاہے گا کہ میرے اور اس کے درمیان میں کوئی چیز رکاوٹ بنے؟ نہیں چاہے گا۔ اور اس کے اور ہمارے درمیان میں کون سی چیز رکاوٹ بن رہی ہے؟ دل کی گندگی۔ اب جب بندہ اگر اتنا جان لے تو حضرت سلطان بابا فرید فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان رکاوٹ یا پردہ صرف دل کی گندگی ہے۔ اگر یہ حجاب اٹھ جائے یعنی دل پاک ہو جائے تو بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے دل کو پاک و صاف کرنے کی کوشش کریں۔ دل ہی سب سے اصل چیز ہے، دل ہی اصل تجوری ہے، قیمتی تجوری ہے۔ یہ دل ہی ہے جہاں اللہ پر ہمارا ایمان ہے، دل کے اندر ہی تو ہے۔ یہ دل ہی ہے جس سے ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سمجھ ہوئی ہے، ان کے عشق کی سمجھ ہوئی ہے، ان کی محبت ہمارے دل میں ہی تو پیدا ہوئی ہے۔ جب ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی ہے تب ہم نعت بھی پڑھتے ہیں، ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ زبان درود پڑھتی ہے، کیوں پڑھتی ہے؟ دل میں ان کی محبت پیدا ہوئی ہے۔ اگر دل ان کی محبت سے خالی ہوتا تو کبھی نعت نہیں پڑھتی زبان، کبھی زبان سے درود نہیں پڑھا جاتا۔ تو آج زبان اگر درود پڑھتی ہے یا ہم اپنے جسموں کے ساتھ میں مدینہ شریف جانے کی تڑپ رکھتے ہیں تو یہ کیوں؟ اسی دل کے اندر محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ دل قیمتی تجوری ہے، بہت ہی اصل سرمایہ ہے۔ ساری چیزیں اسی دل کے اندر ہیں۔ اچھے اخلاق کی پہچان دل میں ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت اور قرآن کے الفاظ کے جو معانی ہیں، اس کی جو معرفت ہے، اس کی جو سمجھ ہے، وہ ہمارے دل میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ تو دل قیمتی سرمایہ ہے، دل قیمتی چیز ہے، اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرو اور اس کی جو بیماریاں ہیں اس کو دور کرو۔ اگر دل سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، دل پاکیزہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ضرور ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو دل کی پاکیزگی عطا فرمائے اور صاف ستھرا دل اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دل کی بیماری سے محفوظ فرمائے، دل کے نفاق سے محفوظ فرمائے، دل کی گندگی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ اطمینان قلب نصیب فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔
وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.